الصبح بدا من طلعته. عمران مکمل ہوئی. اب 11ویں رکوع کے بعد سورہ آل عمران کے مکمل ہونے کے بعد اب سورہ النساء شروع ہوتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. یہ سورت جو شروع ہوئی ہے اس کا نام سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء یہ مدنی صورتوں میں سے ہے. مدینہ منورہ کی ابتدائی صورتوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کے 13 سالہ مکی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینہ کی مدنی زندگی کی شروعی میں اکثر آیتیں اس کی نازل ہوئی. کچھ آیتیں وہ ہیں جو بدر کے بعد یا احد کے بعد نازل ہوئی ہیں. اس صورت میں 176 آیتیں ہیں جو 24 رکوع میں آئی ہوئی ہیں. کل 24 رکوع ہیں, 176 آیتیں ہیں مدنی صورتوں میں سے. مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر احکام اور مسائل کا ذکر آتا ہے. معاشرتی زندگی, ملی سماجی زندگی, اس سے متعلق ہدایات و تعلیمات دی جاتی ہیں. چونکہ مدینہ منورہ سے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تھی, لیکن یہ بھی نوپید تھی. اسلامی ریاست کے لیے بڑے مسائل تھے. دشمن طاقتیں اس کو ایک دم ختم کر دینا چاہتی تھی, اجاڑنا چاہتی تھی. یہود مدینہ کے وہ اندر سازشیں کر رہے تھے اسلامی ریاست کے خلاف. اس کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے. منافقین انہی میں پیدا ہو گئے تھے. مکے میں تو کوئی منافق نہیں تھا. یہاں منافقین بھی یہودیوں میں سے پیدا ہو گئے تھے جو مسلمانوں کا چولا پہن کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اور دوسری طرف مکے کے مشرکین کی ریشہ دوانیاں ابھی بھی جاری تھیں. وہ ابھی بھی نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے. چنانچہ ان سے جنگیں بھی ہوئی. بدر ہوا, احد ہوا, یہ سب مکے کے کافروں سے ہوئی. اور بھی بعد میں جنگیں ہوئی. تو اسلامی ریاست کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ان کے باہمی حقوق اور وہاں کے رہنے والے باشندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ, ایک تو حقوق, باہمی حقوق ایک دوسرے کے کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں, ایک فیملی لائف کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں, والدین کے, رشتہ داروں کے. اس لیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حقوق, سماجی حقوق اور انسانی حقوق سے بحث کی ہے. اس صورت میں جو زیادہ تر مضامین آئے ہیں وہ سماجی اور جو ہے قرابتی رشتہ داری والے حقوق کا جو ہے ذکر زیادہ آیا ہے. غزوہ احد میں آ چکا ہے سورہ آل عمران میں تفصیل سے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, عورتیں ان کی بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. تو یتیموں سے متعلق احکام و مسائل اس کا ذکر بہت ضروری تھا. بیوہ عورتوں سے متعلق احکام و مسائل ان کا ذکر ضروری تھا. تو پہلی رکوع کے اندر اس کا ذکر آیا ہوا ہے اس صورت کے اندر. اس طرح جو ہے دشمنوں سے متعلق احکام ان کا بھی ذکر آیا ہے. اور کچھ سوالات بھی صحابہ کرام نے اپنے خانگی زندگی سے متعلق پوچھے, اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر ہے. تو غرض یہ کہ یہ صورت مسائل و احکام کے اعتبار سے بہت اہم صورت ہے اور عورتوں سے متعلق اس میں بہت سے مسائل آئے ہیں. اسی لیے اس کا نام سورہ النساء ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں النساء کے نام کی صورت کو نازل فرما کر کے عورتوں کی عظمت اور ان کی عزت افزائی فرمائی ہے. ورنہ دوسری مذہبی کتابوں کے اندر بھی اور اس سے پہلے عورتوں کے بارے میں تو تصورات کچھ اور ہی تھے. اوپر کے آیت میں بعضکم من بعضن کے تحت میں کچھ بات بتلائی جا چکی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ نساء، بلکہ جو کچھ مسائل عورتوں سے متعلق، نکاح طلاق سے متعلق 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں آئیں گے، تو سورہ طلاق کا دوسرا نام سورۃ النساء الصغریٰ بھی ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء، چھوٹی سورہ نساء، اور اس سورت کا نام سورۃ النساء الکبریٰ ہے، یعنی بڑی سورہ نساء۔ یہ بڑی سورہ نساء ہے، چھوٹی سورہ نساء، بڑی سورہ نساء، دو گویا صورتیں جو ہے عورتوں کے نام پر ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، اور پہلی آیت یہ ایک گویا تمہید کے درجے میں ہے، لیکن پوری صورت گویا اسی کی تشریح ہے۔ اس پہلی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو سارے انسانوں کو مخاطب کر کے ان کی اصلیت بتائی ہے، اور اللہ نے اپنی بھی اصلیت بتائی۔ اللہ کی اصلیت یہ کہ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب کائنات ہے، اور کوئی چیز کائنات کی اللہ کی قدرت سے، اللہ کی ربوبیت سے، اللہ کی جو تصرف سے باہر نہیں ہے۔ اور انسانوں کی اصلیت یہ بتائی کہ اللہ ہی انسان کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ نے جب انسان کو وجود بخشا تو اب انسان کا کام یہ کہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے رب کا حق مانے، اور اللہ کی فرما برداری کرے۔ اللہ کی خالقیت کو ظاہر کرنے کا منشا ہے کہ اب اپنے خالق کی اطاعت و فرما برداری میں انسان لگا رہے۔ پھر انسان کی اصلیت یہ بتائی کہ انسان کو اللہ نے خود پیدا کیا، ایک انسان کو بنایا، پھر اسی ایک انسان سے سارے انسانوں کو بنایا، کیا مرد کیا عورتیں، سارے انسانوں کا وجود ایک ہی انسان کے ذریعے سے اللہ نے کیا۔ تو پہلا انسان آدم، اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی بیوی، ان کا جوڑا بنایا حوا کو، خود آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ اب اس سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی نہ احادیث میں نہ جو ہے قرآن کریم میں کہ حوا کو پیدا کرنے کی شکل کیا بنی۔ بعض روایتوں سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور محسوس کیا تنہائی کو، اور اللہ نے انسان کے مزاج میں جو انسیت اور تمدن اور میل جول رکھا ہے، تو وہ تنہائی کی محسوس کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی انسیت کے لیے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے ایک حضرت حوا کو پیدا کرنا چاہا، تو آدم علیہ السلام کو نیند ان کے اوپر ڈال دی، نیند کا غلبہ ہوا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جیسے کہتے ہیں گویا ایسی سرجری کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، جیسے سن کر کے سرجری کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بائیں پسلی سے آپریشن کیا اور ایک وجود نکالا حوا کی شکل میں۔ آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو جیتی جاگتی ہے خاتون موجود، آپ کون؟ کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا۔ بہرحال یہ تفصیلات بعض روایتوں میں ہے۔ تو حضرت حوا کو پیدا کیا، اب آدم و حوا کے ذریعے سے روزانہ ایک بچے کی ولادت، ایک لڑکا ایک دن پیدا ہو، دوسرے دن لڑکی پیدا ہو۔ اب ایک دن پرانا لڑکا اور ایک دن کی اسی دن کی لڑکی، ان میں رشتہ ہو جاتا تھا۔ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھایا، اور جو ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تصرف فرمایا کہ 9 مہینے 8 مہینے کی حمل کے بعد کہیں بچے کا وجود میں آتا ہے، باقی آتا ہے قدرت اللہ کی جو عادت ہے، قدرت تو اللہ کی سب کچھ ہے۔ بے ماں باپ کے اللہ نے آدم کو بنا دیا، بغیر ماں کے صرف باپ سے یعنی آدم سے حوا کو بنا دیا، اور بغیر باپ کے صرف عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، اور دونوں سے ماں باپ کے ملنے سے سارے انسانوں کو اللہ بناتا ہے۔ تو اللہ کی عادت تو یہ ہے، لیکن قدرت اللہ رب العزت کی سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو، پھر آدم سے حوا کو، پھر آدم و حوا کے جوڑے سے سارے انسانوں کو اللہ نے کائنات میں پھیلایا، جہاں جہاں بسانا تھا کائنات پھیلتی چلی گئی۔ تو اس حقیقت کے واضح کرنے سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نسل انسانی کا جو وجود ہے یہ کسی اور مخلوق کی ترقی کے نتیجے میں نہیں ہے، جیسے ڈاروین کا نظریہ ہے، یا جو ہے سائنس کہتی ہے کہ پہلے انسان بندر تھا یا چھچوندر تھا یا کچھ اور تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش کی اصلیت بتلا کر کے کہ انسان ہی پیدا ہوا ہے، انسان پہلے کچھ اور نہیں تھا، انسان ہی تھا، اور انسانوں سے کس طرح انسان، اور اس سے ایک چیز یہ بتلا دی کہ بنی آدم یعنی سارے نوع انسانی کی اتحاد اصلی کو بھی بتا دیا۔
کہ سارے انسان ایک ہیں، اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ انسانوں کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت انسانیت کے ناطے نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا تصور تھا، بلکہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی کہ اللہ نے اپنے سر سے اس کو پیدا کیا اور اپنے بازو سے فلانی قوم کو پیدا کیا، اور پیٹ سے فلانی قوم کو، اور ران سے فلانی کو، اور تلبوں سے اور پیروں سے جو ہے فلانی قوم کو پیدا کیا۔ یہ تصور انسانوں کو بانٹنے والا ہے، انسانوں کو کسی کو افضل، کسی کو ارذل، کسی کو بڑھانے والا، کسی کو گھٹانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تصور کو اس آیت کے ذریعے ختم کر دیا کہ نہیں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب بھائی بہن کی طرح ہو، اور کوئی کسی میں اعلیٰ افضل نہیں، بلکہ دوسری آیت میں فرمایا کہ افضلیت تو پیدا ہوتی ہے نیک عمل سے، نہ کہ محض وجود سے، کہ تم فلانے سے پیدا، تم فلانے خاندان کو، تو رنگ، نسل، قوم، برادری، ان سب کی تفریق کو قرآن نے مٹا دیا اور کہا کہ تم سب کی اصلیت یہ ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہذا اب ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، انسانیت کے حقوق ادا کرو۔ اب انسانوں میں تعلقات کے اعتبار سے قرابت بڑھتی جاتی ہے، رشتہ تعلق بڑھتا جاتا ہے، تو اب جتنا زیادہ تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان سے بڑھتا جائے گا اتنے ہی حقوق بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا۔ تو اب دو حکم دیے، ایک تو اللہ نے اپنے ذات سے متعلق حکم دیا کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچاؤ۔ دوسرے رشتہ داروں اور جو ہے اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں ان کی حق تلفی سے اپنے کو بچاؤ۔ یہ دو حکم دیے گئے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچانا ہے اور لوگوں کی حق تلفی سے اپنے کو بچانا ہے۔ یہ دو حکم اس آیت میں دیے گئے اور فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ تمہارا نگراں ہے، کون قطع رحمی کر رہا ہے، کون صلہ رحمی کر رہا ہے، کون رشتہ ناطہ توڑ رہا ہے، کون جوڑ رہا ہے، کون حق تلفی کر رہا ہے، کون حق کی ادائیگی کر رہا ہے۔ یہ اللہ سے کوئی چھپی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، نیتوں تک کے دل کے بھیدے تک کو جو جاننے والا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نگرانی سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے کہتے ہیں آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے آپ اللہ کی نظر میں ہیں، لہذا آپ جو بھی معاملہ کریں کسی انسان کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ کی نظر میں ہے، ہم جو بول رہے ہیں، جو معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کی چال بازی نہیں چلتی ہے، راست بازی چلتی ہے، لہذا یہ چال بازی چلا کر کے کوئی اللہ کے پکڑ سے نکل نہیں سکتا۔ تو یہ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اور انسانوں یہاں پر سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سبھی انسان ایک دوسرے کے بھائی اس معنی کر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا ربکم، اولاً تو تم اپنے رب سے ڈرو، یعنی اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ الذی خلقکم، کیوں؟ رب تمہارا خالق ہے، الذی خلقکم، اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے تھے، اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے کیسے تمہیں پیدا کیا۔ من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، پہلے ایک انسان کو بنایا آدم کو، اور وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک انسان سے ان کا جوڑا ہے، ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور باقی انسانوں کے لیے اللہ نے یہ ترتیب بنائی کہ انہی آدم و حوا سے، منہما انہی آدم و حوا سے، بث پھیلا دیا، رجالا کثیرا بہت سے مرد، ونساء اور بہت سی عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اب تم کو دو حکم دیے جاتے ہیں، نمبر ایک واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اب تم ڈرو اس اللہ سے، اس اللہ کی نافرمانی سے، الذی تساءلون بہ، جس اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو، یعنی کسی سے کوئی چیز مانگنا ہوئی تو کہتے اللہ واسطے دے دو، یا اللہ سے ڈرو، کوئی معاملہ ہوا، کوئی کسی سے قسم کھلا دو، اللہ کی قسم کھا کے کہو، تو گویا اللہ کے نام کو تم ڈھال بناتے ہو، اللہ کے نام کو ذریعہ واسطہ بناتے ہو، تو جب اللہ کے نام سے کام نکالتے ہو تو اللہ کے حق بھی تو ادا کرو، اللہ کا حق بھی پہچانو، تو ڈرو تم اس اللہ کی نافرمانی سے جس اللہ کے نام سے تم اپنے لوگوں سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور ڈرو تم، بچو تم رشتہ داروں کی حق تلفی کرنے سے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم تو ایک عضو ہے جو عورت کے جو پیٹ میں بچے دانی کی شکل میں ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رشتے کی بنیادی یہی رحم ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں انسان کے آنے کے وجود کا ذریعہ ہی رحم بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رحم کے حقوق یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا نام رکھا صلہ رحمی۔ اسی رحم کے حقوق کو چھوڑ دینے کا نام ہے قطع رحمی۔ تو رحم سے مراد رشتہ داریاں۔ اب رشتہ داریوں میں درجات ہوتے ہیں، ددیالی رشتہ داری ہو چاہے ننیالی رشتہ داری ہو، سسرالی ہو، میکے والی ہو، سب رشتہ داروں کے سب کو کے تعلقات اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے، پھر اور رشتہ داروں کا، پھر شوہر بیوی کا۔ تو فالارحام، اور رشتوں کے حق تلفیوں سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر نگہبان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة في كل آن وفي كل مكان۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم إنا نسألك الخير لمسلمين الفلسطين۔ اللهم إنا نسألك الخير لمسلمين الفلسطين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين۔ اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر۔ وصلى الله على النبي الكريم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔